اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم اپنے وقت کے جید مفتی صاحب کو زحمت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے اور ہمارے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرمائیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کی 4 دن ہم قرآن کریم کے مختلف آیات پر اپنے ملک کے ممتاز علماء سے بات کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں، ان سوالات کو بھی ہم محترم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر عثمانی صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر عثمانی صاحب کون آپ سے واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا معروف نام، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی، ایک دنیا کا سفر کیا، دنیا کو قریب سے دیکھا، آج کے جملہ مسائل پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ آپ صاحبزادے ہیں محترم مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب علیہ الرحمہ۔ مفتی زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ فرقان آیات 63 سے 67 تک، 63 سے 67 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق اللہ العظیم۔ رحمان کے اصل بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، جو رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ محترم مفتی محمد زبیر عثمانی صاحب کی خدمت میں پہلا سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے
ضیاء الرحمان صاحب ہیں۔ سوال ان کا یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی زندگی کا بڑا حصہ نماز سے غفلت میں گزار دیتے ہیں اور بعد میں توبہ کے بعد قضائے عمری پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ شریعت کی روح سے ایسے شخص کے لیے قضا نمازوں کی ادائیگی کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ سوال بہت بنیادی سوال ہے، اس وجہ سے کہ نماز کا تعلق فرائض اسلام سے ہے، اور فرائض اسلام میں بھی اس فرض سے ہے جو کہ روز مرہ کی بنیاد کے اوپر ہمارے اوپر لاگو ہے، فرض ہے۔ اس فرض کو چھوڑنا اور اس کے اندر کوتاہی سخت گناہ کا باعث ہے۔ ٹھیک۔ اس لیے نماز ہو یا کوئی بھی فریضہ اگر چھٹ جائے تو اس کو قضا کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک۔ بہت سارے حضرات، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نماز اگر چھٹ جائے جی تو بس پھر لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ جتنی انسان کے ذمے میں نماز قضا ہیں تو 2 رکعت اگر پڑھ لی جائیں تو ساری نمازیں ادا ہو جاتی ہیں، پوری زندگی کی۔ پوری زندگی کی۔ یہ بعض لوگوں نے، یعنی عوام الناس نے یہ جملہ چلتا کیے ہوئے میسیج میرے پاس بھی آئے اچھا کہ جی آپ نے بس 2 رکعت پڑھ لیں تو سارا سلسلہ بیڑا پار ہو گیا۔ اچھا تو بات یہ ہے کہ یہ بالکل ایک غلط تصور ہے۔ جب سے نمازیں فرض ہوتی ہیں لڑکوں اور لڑکیوں کے اوپر، اس کے بعد سے نمازوں کی ادائیگی انسان کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ جی اب عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب لڑکے اور لڑکے بالغ ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں تو اتنی سنجیدگی بھی نہیں ہوتی ہے، نماز کی عادت بھی نہیں پڑتی، اس کے اندر بعض اوقات ٹائم بھی لگتا ہے۔ تو اپنی نمازوں کا اندازہ کر کے کہ ماضی کی کتنی نمازیں قضا ہیں اور کتنی نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں، ان کا اندازہ کر کے نمازوں کو لوٹانے کا سلسلہ شروع کرنا لازم ہے۔ اچھا اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہم ایک فگر لے لیتے ہیں کہ کوئی لڑکی ہے یا کوئی لڑکا ہے اور اس کو یہ خیال آیا کہ جی ہم نے تو ماضی میں نمازیں یا تو کچی پکی پڑھیں یا کھیل کود میں پڑھیں یا شرارتیں کیں یا نہیں پڑھیں، تو اب پکے جو ہم نمازی ہوئے، نماز فرض ہونے کے 10 سال کے بعد ہم پکے نمازی بنے، اب ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹتی، لیکن پیچھے کی نمازیں تو چھوٹتی رہی ہیں۔ تو اس کا کیا حکم؟ اس کا طریقہ یہ کہ ہم نے جب یہ طے کر لیا کہ ہم 10 سال کی نمازیں قضا کریں گے تو ہر نماز کے ساتھ ایک فرض نماز اس کی ادا کر لی جائے، 10 سال تک یہ سلسلہ رکھیں۔ اچھا ایک طریقہ تو یہ ہے، سنتیں نوافل نہیں، البتہ وتر کی قضا ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ فجر کی نماز کے بعد آپ جب سورج نکل جائے تو 2 رکعت فرض نماز قضا کر لیں، ظہر کے ساتھ ایک نماز اور قضا کر لیں، اس طرح 10 سال تک کرتے رہیں تو 10 سال کی نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اچھا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دن میں اگر نمازوں کے ساتھ دوسری قضا نماز نہیں پڑھ سکتے تو رات کو اکٹھی نمازیں جو ہیں وہ پانچوں کی پانچوں اکٹھی قضا نمازیں پڑھ لیں، جس میں عشاء کی نماز کے ساتھ وتر بھی شامل ہوں گے۔ یعنی رات کو اطمینان سے 2 فرض پڑھے فجر کے، پھر 4 فرض پڑھے ظہر کے، پھر 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے اور 3 وتر کے۔ یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ذمے کے اندر لازم اور واجب ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے، حدیث میں اس کی دلیلیں بھی آتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہو گئی تھی غزوے سے واپسی میں، جہاد سے واپسی میں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہرے پر مامور تھے اور آپ نے ان کو کہا بھی تھا، تھکے ہوئے تھے سب، کہ جب ہم نماز کا وقت ہو تو ہمیں اٹھا دینا، لیکن حضرت بلال فرماتے کہ میں بھی ایک اونٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تو مجھے بھی اونگ آ گئی، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ سورج جو ہے وہ نکل چکا تھا۔ پھر اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو توبہ کی، استغفار کیا، اور آپ نے فرمایا کہ نماز قضا کی جائیں، تو نماز قضا کی گئی۔ اسی طرح ایک غزوے کے موقع پر آپ کی 4 نمازیں قضا ہو گئیں، آپ نے ساری نمازیں قضا کرنے کا فرمایا۔ تو نمازیں انسان کے ذمے میں قضا رہتی ہیں، یہ معاف نہیں ہوتی جب تک انسان ان کو ادا نہ کر لے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اس وقت خیال آتا ہے، فکر لاحق ہوتی ہے جب عمر کے اس حصے میں ہوتا ہے کہ وہ ادا نہیں کر سکتا، بیماریاں ہیں، طرح طرح کے امراض ہیں، تو ایسے موقع کے اوپر
اگر وہ اپنی نمازوں کو ماضی کی نہیں لوٹا سکتا تو اپنے ورثاء کو وصیت کر کے جائے کہ میری نمازوں کا فدیہ میری طرف سے ادا کر دیا جائے. اچھا ایک نماز کا فدیہ اتنا ہوتا ہے جتنا کہ صدقۃ الفطر ہوتا ہے. ٹھیک. تو ایک دن کی نماز 6 کاؤنٹ کی جاتی ہیں, 6 نمازیں کاؤنٹ کرتے ہیں, 4 فرض اور ایک وطر. تو ان کا ایک فدیہ ادا کر دیا جائے, اور اتنا مال بھی وہ انسان چھوڑ کر جائے کہ 4/3 مال کے اندر سے اس کا فدیہ ادا ہو جائے, اور وصیت بھی کر جائے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قبول کرنے والی ہے. آپ نے یہ فرمایا طریقہ کہ 5 فرض اور ایک وطر. 5 5 فرض فرض اور ایک وتر, بالکل ٹھیک 6 ہے. نمازیں ہیں. 6 نمازیں ہیں. اس حساب سے ایک صدقہ فطر جو ہوتا ہے اس کے برابر جی ادا کر دیا جائے. بہتر ہے کہ نمازیں جو قضا ہوئی اصل تھی یہ ہے. ان کو پڑھ لیا جائے. ایک مسئلے کی اور وضاحت کر دوں ریخ صاحب, بعض حضرات ایسی غفلت میں رہتے ہیں, اور میں نے ایسی مثالیں دیکھیں کہ انہوں نے نہ نمازیں پڑھی, نہ روزے رکھے, اور نہ انتقال سے پہلے وصیت کر کے گئے اپنے ورثاء کو, نہ اتنا مال چھوڑا کہ اس مال کے اندر سے وہ جو ہے وہ فدیہ ادا کیا جا ٹھیک سکے. ہے. اب بعد میں بچے ان کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے والد اس گناہ میں تھے اور وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے, ہم ان کی طرف سے چاہتے فدیہ ادا کر دیں. ٹھیک. تو اگر اولاد چاہے تو ان کی طرف سے فدیہ ادا کر دے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات قبول کرنے والی قبول کر لے. لیکن اگر اولاد ہی چاہے کہ ان کی جگہ جو نمازیں ان سے قضا ہوئی ہیں وہ پڑھے, تو کیا اس کی اجازت ہے؟ نہیں, بدنی عبادتوں میں نیابت نہیں چل سکتی. اچھا. یعنی بدنی عبادتوں سے مراد ہے کہ کسی کی طرف سے نمازیں پڑھنا, کسی کی طرف سے روزے رکھنا, سوائے حج کے, کہ حج چونکہ مالی اور بدنی دونوں عبادت ہے, تو اس میں اپنا کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی معذور ہے یا انتقال کرنے کے وقت وصیت کر گیا تھا کہ میرا حج ادا نہیں ہوا, میری طرف سے حج کر لیں, تو حج ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئی یہ بات. ہاں, الیاس صاحب کا سوال ہے کہ استاد یا والدین اگر شاگرد یا اولاد کو سزا دینا چاہیں تو کن شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ غصے کی حالت میں ان شرائط کا خیال کیسے رکھا جائے؟ اچھا, ارشاد. والدین کو اور اساتذہ کو اپنی اولاد کی تربیت, اولاد کی طرف توجہ کرنا یہ نہایت ضروری ہے. اور یہ تربیت کا وہ حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض اللہ رب العزت نے جو مقاصد بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمائے, ان میں ایک مقصد وَيُزَكِّيهِمْ فرمایا کہ ان کا تربیت کرے لوگوں کی. تو اولاد کی تربیت اور شاگردوں کی تربیت یہ تو ایک بہت بنیادی چیز ہے. اس لیے تربیت کے اندر یہاں تک کی بھی اجازت ہے کہ اگر مارنا پڑے تو اپنی اولاد کو اور اپنے شاگردوں کو مارا بھی جا سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ مارنے کا مقصود ان کو دل میں ڈر پیدا کرنا ہو, رعب پیدا کرنا ہو, اور اس کام کی اور اس تربیت کی طرف توجہ دلانا مقصود ہو. مارنے سے مراد ہے ایسا نہ مارا جائے کہ اس کو تکلیف ہو, ایسا نہ مارا جائے کہ اس کو اذیت ہو, یا اس طرح نہ مارا جائے کہ اس کی توہین ہو. ان چیزوں سے بچتے ہوئے اس کو تھوڑا سا اس کی تربیت کرنا, اس کو مارنے تک کی بھی اجازت ہے. حدیث شریف میں یہاں تک فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو کہو کہ نمازیں پڑھے. یقیناً ابھی بچے ہوتے ہیں, ان کی عادت نہیں ہوتی. 7 سال سے 10 سال تک ماں باپ اس کو کہتے رہیں بچے کو کہ وہ نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرے. لیکن جب بچہ 10 سال کا بھی ہو جائے اور نمازیں نہ پڑھے تو حکم ہے کہ اس کو ماریں. لیکن مارنے سے مراد یہ ہے کہ اس طرح ماریں کہ اس کو تکلیف نہ ہو, اس کو کوئی چوٹ نہ لگے, اس کو کوئی توہین محسوس نہ ہو, لیکن اس بچے کے دل میں اس چیز کی اہمیت پیدا ہو جائے. تو یہاں پر بھی والدین اور اساتذہ, دیکھیے انسان کی زندگی کی یہ 2 ستون ہیں, ایک والدین ایک اساتذہ. بعض بچے بالکل سختی کے ساتھ نہیں چلتے, ان پر نہ کریں سختی. بعض بچے وہ ہوتے ہیں کہ وہ بات ہی نہیں سنتے, ان پر سختی چلتی ہے. تو یہ تو فیصلہ اساتذہ کو اور والدین کو کرنا پڑتا ہے. لیکن میرا اپنا تجربہ یہ کہ کوئی بھی بچہ کیوں نہ ہو, کتنا شریر کیوں نہ ہو, لیکن ان 2 کے آگے ہمیشہ سر جھکاتا ہے, ایک والدین اور ایک اساتذہ. بالکل. میرے خیال میں شاید ہی کوئی بچہ ایسا ہو جو ان 2 کی بات نہ مانتا, چاہے کسی کی بات مانے نہ مانے, لیکن اپنے ماں باپ کے آگے, اپنے اساتذہ کے آگے اس نے ضرور سر جھکانا ہے. تو ان کی باتیں تو اثر کرتی ہیں, اور یہ باتیں ماں باپ کی اور اساتذہ کی بڑھاپے میں بھی یاد آتی ہیں
بچپن میں تو آتی ہیں، اس لیے تربیت کی طرف والدین کو، اساتذہ کو بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سزا دینا چاہیں تو میں نے جیسا عرض کیا کہ اس سے بچہ اپنے لیے توہین محسوس نہ کرے، اس کو مقصود مارنا نہ ہو، اس کو مقصود اس کو اذیت پہنچانا نہ ہو، تکلیف دینا نہ ہو، بلکہ اس کام کی اہمیت اس کے دل میں بٹھانا ہو۔ جی، ایسا نہ ہو کہ بچہ مزید ڈھیٹ ہو جی جائے۔ بالکل ایسے، بالکل اچھا، ایسے۔ ایک سوال اتفاق سے اسی ذیل میں اور آیا ہے، اس سے قریب تر ہے، نثار صاحب کا سوال ہے کہ اگر بچوں کو سزا دینے میں زیادتی ہو جائے، استاد یہ سمجھے، والدین یہ سمجھیں، تو اس کا ازالہ کیسے کریں؟ دیکھیے، بچوں سے اگر زیادتی ہو جائے نا تو ان بچوں کی پھر دل جوئی کر کے، ان کے ساتھ محبت اور پیار کر کے، یا اچھا۔ دوسرے کسی مرحلے کے اوپر اس کی تلافی کر کے اس بچے کو کے ساتھ کرنی چاہیے، اور یہ انسان خود کرتا بھی ہے۔ اگر ہم اپنے کسی بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، یا ہمارے والدین ہمیں ڈانٹ دیا کرتے تھے، تو پھر وہ اس کی تلافی اپنے کسی دوسرے طرز عمل سے، دوسرے محبت پیار سے، یا کسی اور چیز سے اس کی تلافی کر دیا کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات اور بڑی اہم ہے، یہ تو میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو بچے سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ بچے ہوتے ہیں جو بالکل معصوم ہوتے ہیں، گود کے بچے، شیرخوار بچے، ان کو بعض اوقات مائیں مارتی ہیں۔ اچھا، شیرخوار بچوں کو مارتی ہے؟ غصے میں بچہ رو رہا ہے، ارے جس کو ایک تھپڑ مار دیا۔ یا کبھی تو ہمارے استاد حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی، وہ کہتے تھے کہ دیکھو، چھوٹے بچوں کو اگر مارو گے نا، ان سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ معاف بھی نہیں کر سکتے۔ ان کو فرماتے تھے ان کو تو مارنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ معصوم بچے ہیں۔ اور عموماً ہمارے ہوتے ہیں جب بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے نا، رو رہا ہوتا ہے، ضد کر رہا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، تو غصے میں آ کے کبھی کبھی ماں یا باپ اس کو ایک آدھ مار بھی دیتے ہیں۔ تو یہ میں نے بہت دیکھا لوگوں کو، یہ جائز نہیں ہے ایسے بچوں کے ساتھ۔ تو بڑے بچوں کے ساتھ یہ طرز عمل ہے کہ اگر بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی تو ان زیادتی کی تلافی ماں باپ کسی دوسرے ذریعے سے کریں، اس کے ساتھ محبت کر کے، اور اس کے ساتھ اس کی کوئی تلافی کر کے، کچھ دے کر، کچھ اس کو اور زیادہ اس کے ساتھ معاملہ کر کے اس کے ساتھ اس کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ بہترین، لیکن کوشش یہ کریں جی کہ بالکل ایسا، پٹائی کی نوبت نوبت ہی ہی نہ نہ ہے، بالکل ہے، یہ نوبت ہی نہ ہے، نوبت ہی نہ ہے، بالکل صحیح۔ اور بچے کو محبت سے سمجھا دیں، اپنے سے قریب کریں۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ جب ہم یہ ماحول بناتے ہیں نا کہ بچوں کو کہنا کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ماحول بھی پیدا ماں باپ کی طرف سے ہوتا ماں باپ کی طرف سے اور بالکل، اساتذہ کی ہے طرف اساتذہ سے۔ کی طرف سے۔ تو اب اساتذہ میں اور اسٹوڈنٹس کے اندر ایسا تعلق قائم ہو جائے، جی خاص طور پہ کہ پرائمری کے جو بچے ہیں جی ہمارے، بالکل بالکل، کہ وہ ایک محبت پیدا ہو جائے کہ جس دن کلاس ہم نے مس کی تو بچوں کو یہ احساس ہو کہ آج ایک نقصان ہم سے ہو گیا، ہم اپنے ٹیچر سے نہیں مل پائے۔ اس میں اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں ایک جملہ ضرور نقل کرنا چاہوں گا۔ وہ ہم سے یہ فرماتے تھے، بہت کہتے تھے، اور اپنے دارالعلوم کے اساتذہ کرام سے جب ان کی بات ہوتی تھی تو بھی اس وقت یہ جملہ فرماتے تھے۔ جی فرماتے تھے کہ بچوں کو، چاہے وہ شاگرد ہوں یا اپنی اولاد، جی ان کو غلطی پر کہو ضرور، ٹوکو ضرور۔ اگر وہ فرماتے تھے کہ اگر بچوں کو روک ٹوک کی عادت نہیں ہوگی تو پھر بچوں کو کل کوئی بات بڑے ہونے کے بعد برداشت بھی نہیں ہوگی، اس لیے بچپن سے ان کے ساتھ روک ٹوک کا سلسلہ کرو۔ اب بچے، میں نے جیسا عرض کیا کہ بچے بات مانتے ہیں، سزا کی نوبت اور مار پٹائی کی نوبت آنی نہیں چاہیے، بالکل آپ کی بات 100% درست ہے، اور ان کو کہنا کافی ہونا چاہیے، لیکن یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے کہ جی بچوں کو کہا کچھ نہ جائے۔ فرماتے تھے کہ چھوٹی خرابی، ان کا یہ جملہ مشہور تھا کہ چھوٹی خرابی آج چھوٹا اژدہا ہے، کل بڑی خرابی ہوگی وہ بڑا اژدہا بنے گا، اللہ، اس کو ابھی سے روکو تاکہ کل وہ بچہ کسی بڑی خرابی پر نہ جائے، اور بچے کے کان عادی ہوں کہ میرے اساتذہ، میرے والدین مجھ کو ٹوکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، کلیئر ہو گئی بات۔ یہ سوال ہے جویریہ صاحبہ کا کراچی سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، سالیوں کو اپنی بہن کے شوہر کے سامنے بے پردہ آنا شریعت کی روح سے جائز ہے؟ دیکھیے، شریعت میں شریعت نے جو محارم مقرر کیے ہیں، جو محرم ہیں، جی ان محرم کے سامنے تو بغیر پردے کے آنا جائز ہے، اور جو نامحرم ہیں ان کے سامنے آنا درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل، اور یہ بہنوئی نامحرم ہے۔ جی ٹھیک ہے، بڑا اچھا سوال ہے یہ۔ ایک شخص ہے، یعنی خرم صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص غریب ہو
اور وہ کسی سے قرضہ لے کر حج پہ چلا جائے، پھر بعد میں وہ شخص مالدار ہو جائے، تو کیا اب اس پر دوبارہ حج ادا کرنا ضروری ہے اس کے لیے؟ جب نہیں، اس کے اوپر دوبارہ حج کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر حج فرض نہیں ہے اور اس نے پھر بھی حج کر لیا، جی یعنی جب اس نے حج کیا تو اس کے اوپر اتنے پیسے نہیں تھے کہ حج فرض ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ حج پہ چلا گیا، جی تو حج فرض ہی ادا ہوگا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہی بار ایک ہی بار ہوگا، پوری زندگی میں ایک ہی بار وہ فرض اس کا ادا ہو بالکل گیا، ٹھیک فرض ہے۔ کے قائم مقام ہو جائے گا، میں بعد سمجھ میں وہ گیا۔ جب بھی جائے گا نفلی حج ہوگا۔ جب بھی جائے گا وہ نفلی حج ہوگا، اور فرض حج ایک ہی ہوتا ہے جی بس، ایسے۔ ٹھیک ہے نا۔ وگ لگاتے ہیں بعض لوگ، یہ وگ لگانا کیسا ہے؟ اس کی خرید و فروخت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شہباز صاحب ہیں لاہور سے۔ دیکھیے، وگ لگانا نہیں چاہیے، وگ اچھا اگر لگا لیں تو یعنی عموماً اصل میں ایک چیز ہوتی ہے بالوں کو گندوانا، جی اس کو تو منع کیا گیا حدیث کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی آدمی کے سر پر کوئی گنج ہے، کسی تقریب میں جا رہا ہے، ویسی کیپسی پہن لی جس کے بعد بال لگے ہوئے جی تو لگا سکتا، کوئی حرام ناجائز نہیں ہے۔ اچھا، ہاں بشرطے کہ بال ہاں جس جانور کے لگائے جا ہاں، رہے بس ہیں، وہ ٹھیک ہونے چاہیے، کسی حلال جانور کے ہوں جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، خنزیر کے نہ ہوں یا کتے کے نہ ہوں یا کسی جانور کے ایسے نہ ہوں جی جو کہ ہوں، اور بعض اوقات شیر کے بال ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ جو درندے ہوتے ہیں، جی ان درندوں کے اوپر سواری نہ کرو، ان کے ساتھ رہو مت، کیونکہ اس کے اثرات انسان کے اوپر منتقل ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور ویسے جو ایسا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ویسے انسان رکھے، لیکن لگا لے کوئی حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ حرام اور ناجائز نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ جی انسان نہ جی لگائے، یہ نہ لگائی جائے۔ اچھا، اگلا سوال ہے اکبر صاحب کا ملتان سے۔ مفتی صاحب، کیا عدت کا خرچہ شرعاً شوہر پر لازم ہے؟ اگر ہے تو کتنا دینا ہوگا؟ جتنا عورت کا نان نفقہ ہوتا ہے اس کا خرچہ جس سے چل جائے، تو اتنا خرچہ عدت کے زمانے کا یہ مرد کو دینا چاہیے، مرد کو دینا جی یہ چاہیے؟ مرد کے اوپر ہوتا ہے۔ اچھا، بشرطے کہ عورت اس کے ساتھ رہے، اس جی کے گھر اس میں کے رہے۔ انتظام میں رہے یا مرد نے اچھا، انتظام اگر کیا وہ عورت جی چلی جاتی ہے اپنے والدین کے یہاں یا کسی کہیں اور بھائی کے پاس چلی جاتی ہے، تب بھی خرچہ شوہر کے ذمہ ہوگا؟ خرچہ ہے شوہر کے ذمے کہ وہ اس کو نان نفقے کا خرچہ دیتا رہے، اچھا لیکن اگر وہ ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے اور ماں باپ اس کا خرچہ اٹھا رہے ہیں تو پھر بہرحال اس کو خرچہ نہیں دینا، لیکن اگر وہ شوہر کے گھر پہ رہتی ہے تو پھر شوہر کے ذمے پر لازم ہوتا ہے۔ تو شوہر کے ذمہ ہے یہ خرچہ۔ اچھا، اب ایک بڑا اچھا سوال آیا ہے، توہمات ہے نا ہمارے معاشروں میں پھیلی ہوئی ہیں کہ شام کے وقت گھر میں جھاڑو دینا، کیا ہم دے سکتے ہیں؟ ناصرہ صاحبہ ہیں۔ دیکھیے، رات کو جھاڑو دینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ رات کے وقت میں گھر میں جھاڑو مت دو۔ اچھا ہاں، تو اس سے منع کیا۔ اچھا منع کرنے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اس کے کچھ اثرات اور کچھ نقصانات ہوتے ہوں گے، اچھا اسی لیے حکم یہ ہے کہ دن کی روشنی میں جھاڑو دیا جائے، لیکن کوئی دے لے ہاں تو بہرحال وہ حکم کی خلاف ورزی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی اگلا سوال، کتے اور بلی کی خرید و فروخت کیا دین میں جائز ہے؟ جی جائز ہے، دین میں جائز ہے، ہاں، لیکن یہ بات لوگوں کو مسئلہ معلوم ہونا جاری، دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ہاں، ایک ہے کتوں کی اور بلیوں کو بیچنا، یہ تو جائز ہے، اس کی آمدنی ٹھیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو رکھنا، ہاں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع کیا کہ اپنے گھروں کے اندر آپ کتوں کو نہ رکھو، اگر رکھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسلم۔ کہ جن گھروں کے اندر کتے ہوتے ہیں ان گھروں کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سے جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فلاں وقت میں آؤں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، لیکن جبریل امین علیہ السلام نہیں آئے، تو آپ انتظار میں رہے، اور یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ جبریل امین علیہ السلام وعدہ کریں اور نہ آئیں، جی تو آپ نے دیکھا، آپ کی نظر پڑی کہ آپ کے چارپائی کے نیچے کتے تھے، پلہ بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہٹایا تو پھر جبریل امین علیہ السلام آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اس گھر میں نہیں آتا جس گھر کے اندر کے کتے موجود ہوتے ہیں۔
البتہ حفاظت کے جو کتے ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے جی، جو حفاظت کے نقطہ نظر سے رکھے جاتے ہیں ان کو، یا شکاری کتے جو ہوتے ہیں جن کو سدھا لیا جاتا ہے، شکار کے غرض سے رکھے جاتے ہیں، ان کی اجازت ہے کہ شکاری کتے اور حفاظت کے کتے ان کو گھروں میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن ان کی خرید و فروخت کرنا یہ بہرحال جائز ہے۔ یہ بہرحال جائز ہے۔ مفتی صاحب جیسا آپ نے فرمایا کہ شکاری کتے بھی رکھے جاتے ہیں، شکاری کتے جن کو سدھا لیا جاتا ہے، اب کسی جانور کی طرف ہم نے ان کتوں کو بھیجا تاکہ ان کو پکڑ لیں، شکار کر لیں، تو وہ شکار حلال ہے ہمارے لیے؟ وہ شکار جس کو کہ شکار کے اوپر بھیجا گیا، اگر وہ سدھائے ہوئے کتے ہیں اور ان کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے کہ بھئی یہ جا کر شکار کریں گے، اور اپنے دانتوں سے اگر انہوں نے مار دیا، مر گیا وہ، تو ایسی صورت کے اندر اصل میں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسے سدائے میں ہوں کہ جانور کو پکڑ لے اور پکڑ کر وہ مالک تک لے آئے، اگر وہ انہوں نے مار دیا جان سے تو اور کیا کھا لیا اور وہ کر لیا تو اس کو پھر استعمال نہیں کیا جاتا، اس کو استعمال نہیں کر سکتے؟ اچھا، اگر زندہ حالت میں آئے اور اس کو ذبح کر لیا جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ تب وہ حلال ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کلیئر۔ اگلا سوال عبدالسلام صاحب کا ہے، بڑا مزیدار سوال ہے وہ، اور پہلی مرتبہ آیا ہے ایسا سوال۔ وہ دودھ بیچتے ہیں، کوئی علاقہ ہے ان کے پاس، ان کے کمپٹیٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ یہ علاقہ مجھے دے دیجئے، میں یہاں دودھ بیچنا چاہتا ہوں، اور اس کے عوض میں آپ کو 90,000 روپے دیتا ہوں، تو کیا وہ 90,000 روپے ان کو لینے چاہیے؟ یہ حلال نہیں ہے ان کے لیے، اچھا، اس لیے کہ وہ کس بات کے 90,000 روپے لے رہے ہیں؟ کسی علاقے میں کاروبار کرنا کسی آدمی کا حق تو نہیں ہے کہ صرف وہی کاروبار کرے گا، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، تو کسی کو روکنا کہ جی آپ اس علاقے میں کاروبار نہ کریں اور میں اس کے عوض آپ کو 90,000 روپے دے رہا ہوں، تو نہ 90,000 روپے دینا جائز ہے، نہ 90,000 روپے لینا جائز ہے، اچھا، کیونکہ ہر انسان کو مکمل اختیار حاصل ہے اس کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں۔ شادی کے 5 سال بعد شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، بیوی کے بطن سے ایک بیٹی ہے جس کی عمر 2 سال ہے، شوہر کا اصرار یہ ہے کہ بیٹی باپ کی تحویل میں رہے، چونکہ وہ خود بیرون ملک ہے اس لیے اس کی غیر موجودگی میں بچی کا تایا اور تائی اس کی پرورش کریں گے، یہ شوہر نے کہا، وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ باپ کا کہنا ہے کہ بچی کی پرورش میں ماں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی رہی ہے، ماں بیٹی کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، ماں سے الگ ہونے کی صورت میں بچی بے چینی کا شکار ہے، یعنی وہ انہوں نے ماں سے الگ کر دی ہے، بچی بے چینی کا شکار ہے، اس معاملے میں شریعت کیا فرماتی ہے؟ بچی جب تک بالغ نہ ہو جائے تو اس کو رکھنا یہ ماں کا حق، ماں کی ذمہ داری ہے، وہ ماں کے پاس رہے گی، اچھا، جس کو ہم کہتے ہیں حق حضانت، یعنی پرورش کا حق کس کو ہے؟ ٹھیک ہے، تو لڑکی کے بالغ ہونے تک پرورش کا حق ماں کو ہے، اچھا، ماں کے باپ کو نہیں ہے، اچھا، اور بالغ ہونے کے بعد باپ کے پاس جائے گی، لیکن اگر باپ خود بھی موجود نہیں ہے ٹھیک ہے، تو باپ دوسرے ملک میں ہے، بچی اس ملک میں ہے، تو پھر چچا تایا کے پاس بھیجنے کی ضرورت نہیں، پھر ماں ہی اس کو اپنے پاس رکھے، تو ماں ہی اپنے پاس رکھے۔ اگر باپ ہوتے اور پھر بچی بالغ ہو جاتی تو ٹھیک ہے، باپ کی آمد کے بعد پھر والد اس کو رکھتے اپنے پاس، لیکن ابھی تو 5 سال عمر ہے بچی کی، ہے 4 سال عمر ہے، شادی کے 5 سال بعد طلاق ہوئی ہے نا، تو بچی کو وہ 4 سال ہوگی زیادہ سے زیادہ، وہ 2 سال بتا رہے ہیں، 2 سال بتائی، تو 2 سال، تو ابھی تو بچی ماں کے پاس ہی رہے گی، ماں باپ چچا تایا کے پاس رہے گی۔ یہ کہنا کہ وہ ماں تربیت صحیح نہیں کرتی، تو ماں کو کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ تربیت میں ان باتوں کا خیال رکھیں، لیکن بچی کو لینا جائز نہیں ہے اس سے، ٹھیک ہے، بچی ماں کے ساتھ رہے گی۔ اگلا سوال فرزانہ صاحبہ کا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر حاملہ خواتین کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر بعض گھرانوں میں کی جاتی ہیں، جیسے ان اوقات میں کمرے سے باہر نہ نکلا جائے، کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ شرعی حیثیت تو اس کی کچھ بھی نہیں ہے، یہ لیکن جملہ مشہور بہت ہے کہ وہ خواتین جو کہ امید سے ہوتی ہیں وہ چاند گرہن یا سورج گرہن میں باہر نہ نکلیں، اس میں شرعی حیثیت تو کوئی نہیں ہے، البتہ شاید طبی اعتبار سے کوئی ہو چیزیں
وہ میرے علم میں نہیں ہے، تو یہ حضرات اگر ڈاکٹر حضرات طبی نقطہ نظر سے کوئی بات کہیں کہ بھئی اس کے اندر احتیاط لازم ہے، تو اس کی پابندی طبی اعتبار سے کرنا ضروری ہے، ٹھیک شریعت ہے، اعتبار یہ سے۔ بہترین بات آپ نے فرمائی کہ جو جس شعبے کا آدمی ہے اس کو کنسلٹ کر لیا جائے جی کہ کیا ایسی کوئی خاص شعائیں نکلتی جی ہیں جی کہ جو حاملہ کو نقصان نقصان پہنچا سکتی ہیں، احتمال اگر ہے تو یہ ڈاکٹر بتائے گا۔ جی ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شاندار بات آپ نے فرمائی۔ اگلا سوال شاہد صاحب کا، والدین کا حکم اگر سنت کے خلاف ہو تو ایسے حکم کے بارے میں شریعت کیا فرماتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حدیث ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جی ہاں، کہ مخلوق کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے جب کسی معاملے میں اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی حکم والدین یا اساتذہ یا گورنمنٹ ایسا دے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی حکم کے خلاف ہو، تو اس میں تو اس حکم کو ماننا درست نہیں ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی حکم والدین ایسا دیتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم سے کوئی متصادم نہیں ہے، کوئی کنفلکٹ نہیں کرتا، تو پھر اس حکم کا ماننا ضروری ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ گورنمنٹ نے یہ قانون بنائے ہوئے ہیں کہ جی ریڈ لائٹ ہوگی تو آپ نے رکنا ہے اور گرین لائٹ کے اوپر آپ نے گاڑی چلانی ہے، تو اب ریڈ لائٹ کے اوپر رکنا اب لازم ہے ہمارے اوپر۔ قرآن کریم کا حکم ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ والدین کی اطاعت بھی اس جگہ تو نہیں اور دوسری جگہوں پر آتا ہے، جی ہاں، تو ان کی اطاعت ضروری ہے۔ لیکن یہ حکم ایسا ہے کہ قرآن پاک کے حکم کی کوئی ایسی خلاف ورزی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر والدین کوئی ایسا حکم دیتے ہیں، بیٹے سے کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کہ جی تم داڑھی کٹواؤ، ہے نا جی، یا بیٹے سے کہتے ہیں کہ جی تم کسی سودی معاملے کے اندر انٹر ہو جاؤ، جی ہے نا جی، تو ایسے موقع کے اوپر ان کی اطاعت کرنا ان جگہوں کے اوپر واجب نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اگر ریاست مسلمان ہو جی اور اگر ریاست غیر مسلم ہو اور کوئی آرڈر نافذ ہو جائے، ایسی صورت میں مسلمان کیا کرے؟ تو دیکھیں یہاں تو اللہ کے حکم کے آگے تو کسی کا حکم نہیں چلتا، ایون غیر مسلم ایون ریاست، غیر مسلم ریاست میں بھی آپ ہیں۔ اسی لیے ہم یہ بات کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، کہ بھائی آپ جب غیر مسلم ملکوں میں جاتے ہیں تو یہ سوچ کر جائیں کہ آپ کو کن حکموں کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی ایسے حکم کی پابندی کرنے پر مجبور ہیں جس سے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے، تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہے غیر مسلم ریاستوں کی آپ نے فرمائی ہے۔ جی تو یہ مفتی صاحب پاکستان کی ہم بات کر لیتے ہیں ڈائریکٹ، اور مسلم ریاستوں میں کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پابندی ہو رہی ہے؟ دیکھیے گورنمنٹ کے جو قوانین ہیں نا، جی، میں دیکھیں ہم تینوں چیزوں کو لے کر چلتے ہیں، والدین، اساتذہ اور گورنمنٹ کے قوانین۔ ٹھیک، والدین کا تو معاملہ آسان ہے کہ اب والدین کو خود جیسی تربیت والدین کی ہوئی بھی ہوگی، والدین نے بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنی ہے، تو والدین اپنی تربیت میں اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی حکم اپنے بچوں کو ایسا نہ دیں جو شرعی اعتبار سے ناجائز ہو۔ اگر وہ دے دیں تو بچوں کے اوپر پابندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اساتذہ کا بھی حکم یہی ہے کہ اساتذہ بھی اگر کوئی حکم ایسے نافذ کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کا معاملہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ان تمام قوانین کی پابندی کرنی ضروری ہے جو کسی شریعت کے حکم سے متصادم نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں میرا سوال یہ نہیں تھا، اچھا میرا سوال یہ تھا کہ ظاہر ہے پاکستان میں آپ رہتے ہیں، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں تمام معاملات کو، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر آپ سے لوگ رجوع فرماتے ہیں۔ آپ یہ فرمائیے کہ کیا پاکستان میں دینی قوانین کی پاسداری ہو رہی ہے، ان پر عمل ہو رہا ہے، یا ببانگ دہل خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ دیکھیے ببانگ دہل تو خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن پابندی بھی ہو رہی ہے، کرنے والے پابندی بھی کرتے ہیں۔ نہیں، پابندی تو کرنی ہی چاہیے نا۔ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، ہم نے شہادت دے دی، وہ تو پابندی تو ہمیں کرنی ہی کرنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جہاں ہم پابندی نہیں کر رہے، جی ایک بہت بڑا طبقہ ہوا ہے،
بہت بڑا طبقہ ہمارا وہ ہے جو شریعت کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، جی اپنی نجی زندگیوں میں، بازاروں کی زندگی میں، کاروباری زندگی میں، گھریلو زندگی میں۔ تو ہم لوگ تو بہت سارے معاملات کے اندر ببانگ دہل جو آپ نے لفظ استعمال فرمایا اس کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، اور یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے انفرادی حیثیت میں نافرمانی ہو رہی ہے، لیکن مثال کے طور پر ایک قانون نافذ ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ دوسری شادی، مثال کے طور پر کئی مثالیں ہیں لیکن میں ایک چھوٹی سی مثال، سود کی مثال ہے اور بہت ساری مثالیں ہیں، شادی کی عمر کی مثال ہے کہ نکاح کی عمر، ظاہر آپ بہت زیادہ جانتے ہیں ہم سے، کہ جناب والا آپ نے اگر اگلی شادی پہلی بیوی کو بتائے بغیر کر لی تو پھر آپ کو سزا ملے گی اور آپ جیل چلے جائیں گے۔ کیا دین میں ایسی کوئی اجازت پہلی بیوی سے درکار ہے؟ ایسی اجازت کوئی درکار نہیں، بلکہ لیکن شرط یہ ہے کہ جب انسان دوسری شادی کرنے چاہے تو وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ انصاف کرے، ٹھیک ہے، اور فزیکل بھی فٹ ہو اور مالی طور پر بھی وہ اس قابل ہو کہ اپنی دونوں بیویوں کا وہ خرچہ اٹھا لے، جی بالکل، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن پہلی بیوی سے اجازت شرط نہیں ہے۔ ٹھیک، اب ہمارے ہاں کا یہ ضابطہ بن گیا جی کہ جی پہلی بیوی سے آپ اجازت لیں، اس کی شرعاً اس کی اجازت، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، یہ بالکل اس وقت ہمارے عام مسئلہ چل رہا ہے 18 سال کی عمر کا، جی کہ 18 سال سے پہلے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ شریعت نے بنیاد 18 سال کو نہیں بنایا، بلوغت کو بنایا۔ تو جو شریعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بالغ ہونے کے بعد بچے بچیوں کی شادیاں جلدی کرو، ہمارے ہاں شادیاں بہت ڈیلے جا کر ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے پھر معاشرتی خرابیاں پھیلتی ہیں، اخلاقی خرابیاں پھیلتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں قانون بن گیا کہ جو 18 سال سے پہلے، تو ایسے قوانین کی پابندی کرنا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور سنت کے خلاف قوانین ہیں۔ علماء اکرام نے اس کے اوپر فتوے دیے، بیانات کیے، اپنے آراء کا اظہار فرمایا۔ جی تو ایک یعنی یہ ایک بیچارہ مسلمان کدھر جائے؟ بس دیکھیے بات یہ کہ ہمیں اپنے اسلام کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ہم ایسی جگہ اگر مجبور، اول تو ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے اس طرح مجبور نہیں ہوتے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہ ہو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، انسان سے کوئی غلط کام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے رکھے ہوئے، توبہ کے جو طریقے ہیں وہ علماء اکرام سے پوچھ کر ان طریقوں کو اپنائے تو ہو سکتا ہے مثال کے۔ تو وہ توبہ کیا مطلب جیل سے مانگی جائے؟ نہیں، توبہ یہ ہے یعنی کہ ایک کام کیا، ایک جو ریاست کا قانون ہے اس کی پاسداری نہیں کی اور چلے گئے جبکہ دین اجازت دے رہا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جیل ہو گئی اس کے اس جی کے۔ جیل ہو ہاں گئی، تو یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس نے اس کو جیل میں ڈالا، غلط ڈالا۔ لیکن میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ میں اس نقطہ نظر میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی انسان نے کوئی ایسا کام جو کہ ناجائز تھا اور اپنے بڑوں کے دباؤ میں آ کر لیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس پر انسان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ لیکن اگر گورنمنٹ نے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا ہے تو یہ تو گورنمنٹ نے غلط ڈالا، اور ہمیں اس کے اوپر آواز بھی اٹھانی چاہیے، اور علماء نے اس کے اوپر آواز بھی اٹھائی ہے، لیکن تاحال بہرحال قوانین نافذ ہیں۔ بہرحال قوانین نافذ ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں عوام الناس سے۔ پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ غائبانہ نماز جنازہ، اس کے اندر ہمارے ہاں اسکول آف تھاٹ مختلف ہیں۔ حنفی مسلک کے اندر تو اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن دوسرے مسالک کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نجاشی کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز جنازہ ہوتی ہے۔ علماء اکرام یہ فرماتے ہیں، جو حضرات اس کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ نجاشی کی خصوصیت تھی، آپ نے اس لیے پڑھائی، اور مثالیں اس کی ملتی نہیں ہیں۔ جنازہ اس وقت ہوگی جب کوئی انسان اس کا سامنے ہوگا، وہاں جو لوگ موجود ہیں وہ اس کی جنازے کی نماز پڑھ لیں۔ لیکن جو بعض ہمارے دوسرے اسکول آف تھاٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھ لیں، حرمین شریفین میں ہوتی ہے، ہمارے حرمین شریفین میں نماز جنازہ ہوتی ہے۔ تو لیکن اگر کسی نے پڑھ لی ہے، لیکن بہرحال اس کے چونکہ دوسرے اسکول آف تھاٹ میں اس کی اجازت ہے، ہم اس کو بالکل لیا اس کو حرام اور ناجائز نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حرمین شریفین میں غائبانہ نماز جنازہ ہوتی ہے؟ ہوتی ہے، اچھا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہ حرمین شریفین میں ہو رہی ہے. چونکہ وہ حضرات مالکی اور حنابلہ کے مسلک پر عمل کرتے ہیں، ان کے ہاں ہے تو وہ کرتے ہیں. تو اگر ہم بھی پڑھ لیں جنازہ تو بہرحال امام کے پیچھے ہماری بھی ہو جائے گی. ہماری بھی ہو جائے گی. مسئلہ نہ بنائے. جی مسئلہ نہیں بنا. ہاں مسئلہ نہیں دیکھیں اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر دوں. جب اسکول آف تھاٹ میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، جو جس اسکول آف تھاٹ کو مانتا ہے وہ عمل کر لے، دوسرا اس پر اعتراض نہ کرے. بہترین بات. اپنی دلیل آپ بتا دیں، جو دلیل ہے عمل کرنے والے کے اوپر چھوڑ دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ قبولیت عامہ یہ ہونی چاہیے کہ ہاں دین سے آپ بھی مخلص ہیں اور دین سے ہم بھی مخلص ہیں. ایک دوسرے کے اخلاص پر شک نہ کیا. کوئی شک نہیں کرے، دونوں نے اللہ کے لیے کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دلوں میں کشادگی پیدا کی جائے. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اکثریت کی رائے کو دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اصل میں اکثریت کی رائے کا اعتبار نہیں ہوتا. اعتبار اس کا ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں فیصلہ کیا جا رہا ہے اس کے ماہرین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اگر شرعی مسئلہ ہے تو شرعی مسئلے کے اندر مفتیان کرام کی رائے کو دیکھا جائے گا، علماء کرام کی رائے. اور اگر کوئی طبی مسئلہ ہے، ڈاکٹرز کا مسئلہ ہے، میڈیکل کا مسئلہ ہے، تو اب وہاں علماء کرام کی رائے کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ وہ ان کی رائے کو دیکھا جائے گا کہ جو کہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں، ڈاکٹرز ہیں. تو ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین کیا کہتے ہیں. انجینئرنگ کا مسئلہ ہے تو انجینئرز کی رائے کو ہم لیں گے. تو ان کے ماہرین کی رائے کو سامنے رکھ کر پھر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے. بہت اچھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو جس شعبے کا ماہر ہے اس سے کنسلٹ کرنا ضروری. جیسے آپ نے ایک سوال کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے تعلق سے حاملہ خواتین پر کیا اثرات، اور کیا آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ جو طبی ماہرین ہیں ان سے رجوع کیا جائے. لیکن شرعی نقطہ نگاہ میں ایسا کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے عورت کے باہر نکلنے پر، کمرے سے باہر نکلنے پر. مفتی صاحب اگلا سوال رکھتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ طواف الوداع کس پر واجب نہیں ہے اور یہ کیا ہوتا ہے؟ طواف وداع کا تعلق ہے حج سے. جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو حج سے جب ہم مکہ مکرمہ سے فارغ ہو کر ہم جب واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں، چاہے اپنے وطن آ رہے ہوں یا مدینہ طیبہ جا رہے ہوں، مدینہ طیبہ سے ہماری ڈائریکٹ واپسی اپنے وطن کے اوپر ہو، تو وہاں طواف وداع کرنا واجب ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی مجبوری ایسی پیش آ گئی کہ طواف وداع نہیں کر سکے، مثال کے طور پہ خواتین ہیں، ان کو مجبوری کا ایام شروع ہو گئے، یعنی حج تو انہوں نے پورا کر لیا لیکن جس دن واپس جا رہے تھے اس دن مجبوری کا ایام شروع ہو گیا، وہ طواف نہیں کر سکتی، تو ان کے اوپر سے وہ طواف ختم ہو جائے. لیکن وہ جو طواف زیارت تھا وہ انہوں نے کر لیا. طواف زیارت کر لیا. طواف زیارت حج مکمل ہو گیا. اچھا اب یہ طواف وداع، اب آخری دن آ گئے، اب طواف وداع کا مرحلہ آ گیا، سارا حج پورا ہو گیا، طواف زیارت بھی ہو گیا، حج کے اراکین بھی ہو گئے. تو اس ایک مجبوری کی صورت ہے خواتین کے اوپر، تو اس کے اوپر سے حج طواف وداع ساقط ہو جائے گا. یا کوئی آدمی اتنا بیمار ہو گیا کہ اب وہ چل کر بیت اللہ شریف جا کر طواف وداع نہیں کر سکتا، یا کوئی ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ وہ مکہ مدینہ طیبہ گیا تھا، واپس نہیں آ پا رہا یہاں پر، اور اس کے ذہن میں پہلے تھا کہ میں طواف وداع کر کے واپس جاؤں گا اپنے وطن، لیکن اب نہیں آ پا رہا. تو ان صورتوں میں جو مجبوری کے حالات ہوتے ہیں چاہے کسی بھی حوالے سے ہوں، تو ایسے لوگوں کے اوپر سے طواف وداع ختم ہو جاتا ہے، خود بخود ساقط ہو جاتا ہے، ورنہ واجب رہتا ہے. ورنہ واجب ہے. واجب ہے. ہاں، یعنی جاتے ہوئے طواف وداع کرنا چاہیے، ضروری ہے. آخری سوال آج کے پروگرام کا مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک پرانی خبر کو کتنے عرصے کے بعد جو ہے مسمار کیا جاتا ہے؟ اصل میں یہ اس کا تو کوئی ایسا کوئی خاص ضابطہ نہیں ہے، لیکن جب یہ اندازہ ہو جائے، جیسے جنت البقیع میں ہم سنتے ہیں کہ جنت البقیع میں چونکہ بہت زیادہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے آنے کی، تو اگر یہ اندازہ ہو کہ بھائی اب یہاں اس کی کوئی آثار اس کے جسم کا باقی نہیں بچے، اتنا طویل عرصہ گزر گیا کہ ہڈیاں بھی مسمار ہو گئی ہوں، ختم ہو گئی ہوں گی، بوسیدہ ہو گئی ہوں گی، تو ایسے موقع کے اوپر اگر کوئی مجبوری ہو تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. جیسے میں نے سعودی عرب کے بارے میں پڑھا جنت البقیع کے حوالے سے کہ پرانی قبروں کو مسمار کر دیا جائے. اس لیے میں اگر کسی سوسائٹی کو یا کسی قبرستان والوں کو اگر یہ مرحلہ درپیش ہو تو میرا مشورہ ان کو یہ ہے
کہ وہ اب کسی بڑے دارالفتاء سے رجوع کر کے پھر مسئلہ معلوم کر کے فیصلہ کریں، کیونکہ پورے قبرستان کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں لوگوں کو شکایت بھی بہت ہوتی ہے۔ تو جب یہ مرحلہ آ جائے تو باقاعدہ دارالفتاء سے رجوع کریں کہ اب اتنا عرصہ ہو گیا، یہ حالات ہو گئے ہیں، حالات کا، علاقوں کا اور قوانین اور ضوابط کا بڑا اثر پڑتا ہے ان معاملات کے اوپر۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن ایک رف آئیڈیا کر کے کہ جی ہاں اس کا کوئی چیز باقی نہیں بچی ہوگی جسم کی، تو ایسی صورت میں مسمار کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک قبر کے اندر کیا کوئی سال، 1.5 سال، 2 سال بعد کسی نئے مردے کو دفن کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس کے ابھی باقیات موجود ہوتے ہیں، ہڈیاں موجود ہوتی ہیں، چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ 1-1.5 سال میں کوئی بھی نہیں کرتا، اور منع بھی کرتے 1-1.5 سال میں، اس کی حرمت کی وجہ سے، اس کی عزت کی وجہ سے۔ اتنے عرصے بعد کہ بالکل وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، مٹی بن گیا، تو کرنا چاہیے۔ اب اس کے اندر فرق پڑتا ہے زمین کی صورتحال کا، اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب یہ مرحلہ کسی ادارے کو درپیش آئے، کسی قبرستان والوں کو یا کسی سوسائٹی کو یا کسی شہر کو، تو اپنے دارالفتاء سے ضرور مسئلہ معلوم کر لیا جائے، اس وقت حالات اور تحقیق کر کے کوئی جواب لکھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیا قبر کے اوپر کوئی اور قبر بنائی جا سکتی ہے؟ اصل میں قبر کے اوپر بنا اس طرح سکتے ہیں کہ جیسے پائے بنا، جیسے پائے کے اوپر ہم قبر کو کھڑی کر لیں، بشرط یہ کہ اصل میں ایک چیز اور بھی ہے کہ قبر کو پختہ نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اگر میں نے یہ سنا ہے کہ بعض جگہوں پر جہاں پر کہ جگہوں کی تنگی ہوتی ہے تو وہاں پر سیمنٹ کے پائے کھڑے کر کے پھر اوپر سائیڈیں اس کی پختہ ہوتی ہیں اور اس کے اوپر قبر بنائی جا سکتی ہے، تو بناتے ہیں، تو یہ بنا سکتے ہیں اس طریقے سے مجبوری کے، لیکن قبر کچی رہے گی، یعنی قبر جو اوپر کا حصہ ہوگا وہ کچا رہے گا، لیکن تو یعنی وہ جو سپرد خاک مردے کو کیا جاتا ہے تو وہ بہرحال سپرد خاک جو ہوگا وہ ہوگا پکی زمین پر ہی ہوگا، اور پکی قبر بنانے کو منع کیا گیا کہ پکی قبر بنانی نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض قبرستانوں میں یہ کام ہوا کہ ڈبل منزلوں کی قبر بنائی جا رہی ہے، اس کو بعض حضرات اجازت دیتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس جگہ کی قلت ہے، لہٰذا ہم اس کو اوپر ایک قبر بنا رہے ہیں، قبر کچی ہوگی، اس کے اطراف اور نیچے کا وہ جو ہوگا وہ پختہ ہوگا۔ اچھا، مطلب اوپر کی قبر بھی کچی ہوگی، کچی ہونی چاہیے، اس کے اندر اتنی مٹی کی بھرائی ہو کہ وہ مردہ قبر کے مٹی کے اندر لیٹے۔ لیکن میں نے جیسا عرض کیا کہ یہ معاملات وہ ہیں کہ ایک مرتبہ چونکہ بالکل نئے معاملات ہیں یہ، اس لیے اس سے بہتر ہے کہ دارالفتاء سے ہم رجوع کر لیں اور ہم اس کو پھر کوئی باقاعدہ تحریری طور پر اس کا کوئی جواب ہم انشاءاللہ دیں۔ بڑا ممنون، بڑا شکر گزار مفتی صاحب، آپ تشریف لائے اور آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں، اور پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے ملک کے جید علماء گفتگو فرماتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں جوڑتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ مفتی صاحب ایک بار پھر آپ کا شکر گزار۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، تھوڑی سی چیز حاصل کر لینا پورے کو چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑی سی چیز حاصل کر لینا پورے کو چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔